بھارت کی اتوار کی رات متعدد مقامات پر پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے LOC پر نکیال، کھوئرٹا، شاردا، کیل سیکٹرز میں بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارت نے نیلم اور حاجی پیر سیکٹرز میں بھی بلا اشتعال فائرنگ کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور DG ISPR کی پاک بھارت صورتحال پر سیاسی رہنماؤں کو بریفنگ۔ DG ISPR نے کہا جارحیت مسلط کی گئی تو دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پر امن ملک ہے اور خطے میں امن چاہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کیمرہ سیشن میں DG ISPR نے سیاسی رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ پہلگام واقعے اور بھارتی جنگی جارحیت کے خلاف آج شام قومی اسمبلی میں قرارداد لائی جائے گی۔ بھارتی جارحیت اور ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر بات کی جائے گی۔ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر حکومت اپنی حکمت عملی سے بھی آگاہ کرے گی۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، JUI، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، بلوچستان عوامی پارٹی سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا سیاسی جماعتوں کو آگاہی ملی ہے کہ کیسے پلان بنا کر یہ واقعہ کیا گیا۔ مودی پاکستان اور مسلمان دشمنی کے ذریعے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کا مقصد سنتاس معاہدے کو بھی ہدف بنانا تھا، مگر اس بار مودی کے بیانیے پر دنیا نے آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کیا۔ پاکستان کے موقف کی جیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا اور میڈیا نے بہترین انداز سے بھارتی بیانیے کو شکست دی۔ پاکستان نے کلیئر میسج دے دیا کہ ہم تیار ہیں۔ بھارت جہاں کہیں بھی کچھ کرے گا تو اس کو دگنا جواب دیا جائے گا۔ بھارت کے اس عمل کی قیمت دنیا کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ PTI نے کہا جونیئر لیول کا معاملہ ہے تو آپ بھی اپنے جونیئر لیول کے سیاسی رہنما بھیج دیتے۔ PTI پاک بھارت صورتحال پر حکومتی بریفنگ میں شریک نہیں ہوئی۔ سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی۔ تمام قومی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ایک مشترکہ لاہے ترتیب دیا جاتا۔ PTI کی حکومتی بریفنگ میں عدم شرکت پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی کڑی تنقید۔ ایک بیان میں کہا کہ قومی اتحاد و یکجہتی کے اظہار کو بانی PTI کی رہائی سے مشروط کرنا کوتاہ اندیشی اور حب الوطنی کو مشروط کرنے کے برابر ہے۔ کہا پلوامہ واقعے کے وقت نون لیگ کی قیادت کا بیشتر حصہ بانی PTI کی فرمائش پر قید میں تھا۔ جیلوں سے باہر قیادت نے بانی PTI کی بلائی گئی بریفنگ میں شرکت کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ اسی ہفتے بھارت کے دورے پر بھی جائیں گے۔ حکومت کا خطے کی صورتحال سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بریفنگ دینے کا فیصلہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کو سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے درخواست کرنے کی ہدایت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے درمیان رابطہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے روسی ہم منصب کو خطے کی حالیہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا، سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے رابطہ۔ پہلگام واقعے کی شفاف، معتبر اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو دہرا دیا۔ کہا پاکستان تحقیقات میں ملیشیا کی شمولیت کا خیر مقدم کرے گا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش، ژالہ باری۔ جیکب آباد، لاڑکانہ، گھوٹکی میں نشیبی علاقے زیر آب۔
سکھر حیدرآباد سمیت کئی شہروں میں بجلی کی فراہمی متاثر۔ دادو میں گرد و غبار کے طوفان سے متعدد درخت اور بجلی کے پول اکھڑ گئے۔ طوفانی ہواؤں کے باعث مختلف حادثات میں پری دن میں 2 افراد جاں بحق، میرٹھ میں 4 افراد زخمی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے موسم خوشگوار۔ لاہور میں رم جھم برسات، راولپنڈی لودھران، ڈی جی خان، بہاولپور، رحیم یار خان میں بارشیں۔ کرک میں سیلابی ریلے میں بہہ کر ایک شخص جاں بحق، ایک لاپتہ ہو گیا۔ درجنوں بھیڑ بکریاں بہہ گئیں۔ ماہرین موسمیات نے آج اور کل کراچی کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ آندھی کے پیش نظر شہریوں کو بل بورڈز، درختوں اور بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی میں 9 سے 10 مئی کے دوران بھی بارش کا امکان ہے۔ بھارت کی ایک بار پاکستان کے خلاف آبی دہشت گردی۔ بگلے-ہار ڈیم کے ذریعے پاکستان کی طرف آتا پانی روکنا شروع کر دیا۔ محکمہ انہار کے مطابق دریائے چناب میں ہیڈ میرالا کے مقام پر 2 روز میں پانی کی آمد میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ آبی ماہرین کے مطابق مقبوضہ جموں کے علاقے رامبن میں واقع بگلے-ہار ڈیم میں 3 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت اگلے قدم کے طور پر شمالی مقبوضہ کشمیر کے کشن گنگا ڈیم میں بھی پانی روکنے جا رہا ہے، جس کے بعد دریائے جہلم میں پانی کم ہونے کا خدشہ ہے۔ بھارت کو دنیا کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا۔ پہلگام واقعے کا پاکستان سے دور دور تک تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی جیو نیوز کے پروگرام سچویشن روم اسپیشل میں گفتگو۔ کہا 2019 میں بھارت کے 2 جہاز گرائے، پائلٹ کو چائے پلا کر واپس بھیجا۔ بھارت اگر دوبارہ ایسا کچھ کرے گا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا موجودہ صورتحال میں پوری قوم متحد ہے، ہم اپوزیشن کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، اس وقت اپوزیشن کے کسی بیان کا جواب نہیں دینا چاہتے۔ بین الاقوامی برادری پاکستان پر حملے کے خلاف ہے۔ بھارت پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں خطے میں خود تنہا ہو چکا۔ قومی سلامتی کے سابق مشیر معید یوسف کی جیو نیوز کے پروگرام سچویشن روم اسپیشل میں گفتگو۔ کہا بھارت سنتاس معاہدہ اکیلے معطل نہیں کر سکتا، خطے کو موجودہ صورتحال سے نکلنا ہوگا، ٹینشن میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ بھارت سے پاکستان پر حملے کا خطرہ ہے، اگر ہم پر حملہ کیا جائے گا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت نے ابھی تک پہلگام حملے کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ ملک کے مختلف شہروں میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ حیدرآباد، کنکوٹ، کشمور، بہاولپور، مظفر گڑھ، وہاڑی اور کمالیہ سمیت مختلف شہروں میں بھارتی جارحیت کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر بھارت نے کوئی مہم جوئی کی تو پاکستانی افواج کے ساتھ ساتھ عوام بھی ملک کی دفاع کے لیے یکجا ہو جائے گی۔ بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام، ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر۔ شرح سود کا تعین کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پالیسی کمیٹی نے شرح سود 12% مقرر کر رکھا ہے۔ کاروباری طبقے کا مطالبہ ہے شرح سود مزید 200 بیسس پوائنٹس کمی لائی جائے۔ مالیاتی شعبے کا اندازہ ہے کہ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی کی جا سکتی ہے۔ 1 سال میں شرح سود 10% کم ہوئی ہے۔ جامعہ کراچی میں پھٹنے والی 84 انچ قطر کی پانی کی لائن کی مرمت مکمل کر لی گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق آج سے شہر کو معمول کے مطابق پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ کراچی کے گلبائے پل کے نیچے ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بچہ جاں بحق، میاں بیوی زخمی، ڈمپر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ پولیس نے ڈمپر چلانے والے ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ لاہور پولیس اہلکار کی تاجر سے لوٹ مار۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں نے سکھر سے آئے تاجر کو اغوا کر کے ATM سے رقم نکلوائی۔ ویڈیو میں پولیس اہلکاروں کو ATM کے باہر کھڑے دیکھا جا سکتا ہے۔ تھانہ پرانی انارکلی میں محافظ فورس کے 5 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج۔
नवाब शाह के तालुका थाने के एएसआई और 3 एहलकार मअतल लॉकअप कर दिए गए। एसएसपी के मुताबिक एहलकारों पर गाड़ियों से भत्ता लेने का इल्जाम है। इंक्वायरी जारी। यमन से तल अबीब के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ईरान पर हमले की धमकी। कहा, हूसी हमले के जवाब में हूसियों के ईरानी आकाओं को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। मिसाइल हमले के बाद अमरीका और कई यूरोपीय ममालिक एयरलाइंस ने तल अबीब के लिए अपनी परवाजें रोक दी। ईरानी वजीर दिफा ने कहा, अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो ईरान जवाबी हमला करेगा। अजीज नासिर ज़ादा ने कहा कि अमेरिका या इसराइल ने पहल की तो उनके मफादात, फोर्सेस और बेसिस को जब और जहां ज़रूरत होगी निशाना बनाया जाएगा। दो रियासतें दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसराइल और हिंदुस्तान दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। दोनों के आलमी बॉयकॉट का मुतालबा करते हैं। मुफ्ती मुनीर रहमान का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कराची में निकाले गए मार्च से खिताब। कहा, नेतन्याहू को आलमी अदालत और मोदी को कनाडा, अमरीका और बरतानिया ने दहशतगर्द करार दिया। दोनों के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बोले, पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फजाई अफवाज को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उनके साथ हैं। सुबह सवेरे गजा पर इसराइल के हमले में 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारत के मलबे में दबे अफराद को निकालने आए रेस्क्यू वर्कर्स पर इसराइली क्वाडकॉप्टर से फायरिंग। गजा में इमदाद की बंदिश। गजाई बहरान शदीद हो गया। फाका कशी से 3 लाख के करीब बच्चे मौत के दहाने पर पहुंच गए हैं। बेबी फार्मूला, दूध और दीगर ग़िज़ाइयत न मिलने से 3,500 से ज़ायद शीर खार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। इसराइल ने गजा की तमाम इमदाद 2 मार्च से रोक रखी है। कराची इंटर बोर्ड के तहत सालाना इम्तहानात का आगाज आज से। इम्तहानात में 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। सुबह और शाम की शिफ्टों के लिए मजमूई तौर पर 182 इम्तहानी मराकज़ कायम। आज सुबह रियाजी का पर्चा होगा। हैदराबाद और नवाब शाह में भी इंटर के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस के इजरा पर आज लाहौर की सनती और तिजारती तंजीमों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। सदर लाहौर चैम्बर का कहना है, अकाउंट मुंजमद करने का फौरी इख्तियार देकर FBI को एक और तलवार पकड़ा दी गई है। पार्लियामेंट को बाईपास करना खतरनाक रिवायत होगी। क्वेटा में कम वजन रोटी फरोख्त करने वाले तन्नूर मालिकान के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाई। 52 तन्नूर सील, मुतअद्दिद नानबाई गिरफ्तार। क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर नानबाइयों का एहतजाज। कहा, सरकारी रेट 30 रुपए में 360 ग्राम की रोटी फरोख्त करना नुकसान है। जिला इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा नर्ख पर रोटी की फरोख्त मंजूर नहीं। लाहौर में 2 खवातीन के कत्ल के इल्जाम में 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान CCTV के मुताबिक मुल्जिमान ने मां और बेटी को कत्ल करके लाशें नहर में फेंकने का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिमान मोहम्मद यूसुफ, नासिर और मोहम्मद मनसब से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। बहुत गहरा पानी होता है, वहाँ पे लेके गया था और ये इसका पहले यही है बोला कि इसका बेटा गया था। पहले पानी इसका लेयर जो है बेटा लेके गया था, बेटे के पीछे जो है बाप गया था। गदानी साहिल समुंदर पर सैर व तफरीह के लिए फैमिली के साथ जाने वाला खुसूसी शख्स बेटे को बचाते हुए खुद भी डूब कर जम बहक हो गया। कराची के इलाके बनारस कटी पहाड़ी के रिहायशी करीम शाह का 12 साला बेटा उबैद समुंदर में नहाते हुए तेज़ मौजों का शिकार हुआ। बच्चे को बचाते बाप खुद भी समुंदर की नजर हो गया। अहले इलाका के मुताबिक करीम शाह किराए के मकान में रहता था।
مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی جاری، ضلع کلگام میں کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق 22 سالہ کشمیری نوجوان کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ بھارتی فورسز نے کشمیری نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی آڑ میں گرفتار کر کے گولیاں ماری اور لاش نالے میں پھینک دی۔ شہید کشمیری نوجوان امتیاز احمد مقبوضہ وادی میں مزدوری کرتا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ تیسری مدت کے لیے صدارت کی دوڑ میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ ازراہ مذاق تیسری اور چوتھی مدت کے لیے بھی صدر بننے کا بیان دے چکے ہیں۔ چین کے شہر کیانشی کے دریا میں 2 کشتیاں ڈوب گئی ہیں، 3 افراد ہلاک، 60 زخمی ہو گئے ہیں، 14 لاپتہ، ڈوبنے والے افراد کی تلاش کا کام جاری۔ مسجد الحرام میں عازمین حج کی آمد شروع، وزٹ ویزا رکھنے والوں کی مکہ مکرمہ یا مقدس مقامات میں رہائش پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والوں کو 1 لاکھ ریال تک جرمانہ کیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو خبردار کر دیا۔ ضلع میرپور کی تحصیل ڈڈیال میں سجا ثقافتی میلہ، شہ سواروں نے نیزہ بازی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ محبت اور رشتوں کے بیچ جب توازن بگڑتا ہے تو بدگمانیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے جیو ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے شروع کی جانے والی نئی ڈرامہ سیریل ایک لفظ زندگی کچھ ایسے ہی حالات سے گزرتی دکھائی دے گی۔ نئی ڈرامہ سیریل دیکھیے 5 مئی سے روزانہ رات 7 بجے صرف جیو پر۔ اور لندن میں UK ایشین فلم فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ 11 مئی تک جاری رہنے والے فیسٹیول میں پاکستانی سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کی فلمیں بھی دکھائی جائیں گی۔